اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں علی اویس خیال عرض خیال میں پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں پشاور کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت جناب خواجہ وسیم شاہد صاحب کے دولت کدے پر ان کے ساتھ موجود ہوں۔ ناظرین، خواجہ وسیم شاہد صاحب کا تعلق پشاور کے ایک تاریخی محلہ بیلداران سے ہے، اور آج ہم ان سے ان کے آبائی محلے کے بارے میں جانیں گے کچھ یادیں اور کچھ باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وسیم شاہد ہے، شہر پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ محلہ بیلداران، یہ علاقہ تحصیل گولگٹلی اور شادی بیر، یہ ان کے وسط میں واقع ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس کو بیلداران یوں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ بستے تھے جو مزدور لوگ تھے، بیلچے والے تھے، بیلچہ اٹھانے والے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ نیچے کی طرف جو آپ شادی پیر کی طرف جائیں تو محلہ کوٹلہ فی البنان ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو میری معلومات کے مطابق یہاں ہاتھیوں بہت زیادہ تعداد میں، جو ہاتھیوں کے جھنڈ ہوتے ہیں یہاں ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے گھر تھے، اور ہاتھی کو سرو کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھیوں کے پالنے والے، ان کو سروسز دینے والے، ان کی خدمات پیش کرنے والے اور سواری کا اہتمام کرنے والے، وہ لوگ بستے تھے۔ اس کو بیلداران کہا جاتا ہے۔ محلہ بیلداران میں زیادہ تر کاروباری لوگ تھے، ہند کو بولنے والے تھے، اور ہم بچے جو اس وقت موجود تھے تو ہمارے ہاں یہ ایک خوبی وہاں کی یہ تھی کہ بچے سب کے سانجے ہوتے تھے، بڑے اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے تھے، اپنے بڑوں سے ڈرتے بھی تھے۔ اور یہ فلیلی، سیٹھی، آوان، خواجگان، یہ سب لوگ ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ طرز رہائش بھی ایک جیسا تھا، آپس کے معاملات بھی ان کے بہتر تھے، میل ملاپ، خوشی غمی سانجھی ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے اچھا اور خوبصورت اور بہترین برتاؤ ہوا کرتا تھا۔ یہاں کی شخصیات کے حوالے سے ایسا ہے کہ ایوب جان فلیلی صاحب، حاجی تاج بجاج، حافظ عبدالجلیل صاحب، سیٹھی صاحب، حکیم صاحب۔ حاجی ایوب جان فلیلی صاحب تھے جو کپڑے کا کاروبار پیپل منڈی میں کرتے تھے۔ وہ ایک جدا طبیعت اور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا 2 مرلے کا گھر تھا۔ ان کے گھر پہ 2 بھینسیں تھیں، اور ان 2 بھینسوں کا مصرف ان کا کیا تھا، ایک کا اپنی ذاتی فائدے کے لیے اور ایک کا غربا، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے لیے۔ اور حافظ محمد صبور صاحب جو آج کل صوفی برادرز کے نام سے کاروبار کرتے ہیں، حاجی ایوب جان فلیلی ان کے والد محترم تھے، مسجد کے متولی تھے۔ تاج بجاج صاحب کریم پورہ بازار میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حافظ عبدالجلیل صاحب دراز قد بھی تھے، کلہ پٹخہ بھی پہنتے تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، حاجی تاج صاحب اور حافظ جلیل صاحب۔ جلیل صاحب تو یہ ہے کہ مسجد میں امامت بھی کراتے تھے، خوبصورت قرأت کرتے تھے دیمے لہجے میں۔ اسی علاقے میں تھوڑا سا آپ اوپر کی طرف جائیں، ڈھکی شریف خان آتی ہے، یہاں پہ ایک چاچا قیوم، لالا منظور، ماما الہی، چاچا محمود، یہ وہ دکانیں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی جہاں پہ گھریلو روزمرہ کی چیزیں ملتی تھیں۔ ساتھ ہی دودھ والے کی دکان خورشید، یہاں بخشیش گجر بہت مشہور ہے، وہ تو وفات پا چکا ہے۔ خورشید اس کا بیٹا حیات ہے، اور پہلے ان کا باڑہ وہاں پہ ہوتا تھا بھینسوں کا وہیں پہ، لیکن اب انہوں نے منتقل کر کے گل بہار شفٹ کر دیا ہے، لیکن بزنس وہ وہاں پہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک کنواں ہوتا تھا جسے اپنی زبان میں سیخاندہ کھوہ۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ اطراف میں وہ سیخوں سے، موٹی سریے سے، اس کی چاردیواری وغیرہ ایسی تھی کہ سریا سیخوں سے وہ جوڑا گیا تھا، اور دور پار سے لوگ آتے، وہاں کا ٹھنڈا پانی استعمال کرتے، اور جب گرمیاں پڑنی شروع ہوتی اس سے پہلے ہی حاجی ایوب جان فلیلی صاحب اپنے خرچے پہ اس کنویں کی صفائی کرواتے تھے۔ مجھے یاد ہے ٹولیوں کے حساب سے مزدور آتے، اور وہ بوکے وغیرہ جو ہے اندر پھینکتے اور پھر وہ نکالتے اور پیچھے کی طرف جاتے۔ تو بہرحال یہ کریڈٹ ان کا تھا، وہ بڑی ایک جدا شخصیت کے مالک تھے۔ محلہ بیلداران سے
نزدیک تر ایک علاقہ ہے محلہ ماجیان، وہاں پہ چونکہ بھینسیں بندھی ہوا کرتی تھیں، تو وہ ہندکو زبان میں مجھ بھینس کو کہتے ہیں، تو محلہ ماجیان بھینسوں کے نام سے شہرت پانے والا علاقہ ہے۔ یہاں کی ایک یہ تھی کہ وہاں پہ اس دور میں چونکہ کھلا پٹخا لوگوں کی شناخت پہچان تھی اور بنانے والے اس ایریا میں بیٹھے تھے۔ ایک امداد حسین کا سکاوا بڑا مشہور تھا۔ امداد حسین کے سکاوے کی شہرت اپنی جگہ، لیکن وہ ایک شوقیہ فنکار تھا۔ لوگ اس زمانے میں لوگ اپنی مجلسوں میں شادی بیاہ کی تقاریب میں اس سے بلاتے تھے، اور وہ فنکاری اپنی دکھاتا تھا، شوقیہ گاتا تھا، اور پیسے تو نہیں لیتا تھا، فنکار تھا، اپنا فن بیچتا نہیں تھا، اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا۔